بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ نہیں تم معلوم کر لوگے اور ابھی ابھی تمہیں علم ہو جائے گا۔ یوں نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لیتے بے شک تم جہنم دیکھ لوگے اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگے، پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دنیا کی محبت میں آخرت سے غفلت خطرناک ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت، اس کے پالنے کی کوشش نے تمہیں آخرت کی طلب اور نیک کاموں سے بے پرواہ کر دیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد کی زیادتی کی ہوس میں موت کا خیال پرے پھینک دیا۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق یعنی دلوں کو نرم کرنے کی کتاب میں ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو كان لابن آدم واد من ذهب، یعنی اگر ابن آدم کے پاس ایک جنگل بھر کر سونا ہو۔ اسے ہم قرآن کی آیت ہی سمجھتے رہے یہاں تک کہ الہاکم التکاثر نازل ہوئی۔ مسند احمد میں ہے کہ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آیا تو آپ اس آیت کو پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا رہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جسے تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر پھاڑ دیا یا صدقہ دے کر باقی رکھ لیا۔ صحیح مسلم میں اتنا اور زیادہ ہے کہ اس کے سوا جو کچھ ہے اسے تو لوگوں کے لیے چھوڑ چھاڑ کر چل دے گا۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ میت کے ساتھ یعنی مرنے والے مردے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، جن میں سے 2 تو پلٹ آتی ہیں، صرف ایک ساتھ رہ جاتی ہے، گھر والے، مال اور اعمال۔ اہل و مال تو لوٹ آئے، عمل ساتھ رہ گئے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہیں، لالچ اور امنگ یعنی آرزویں اور امیدیں۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں درہم دیکھ کر پوچھا کہ یہ درہم کس کا ہے؟ اس نے کہا میرا۔ فرمایا تیرا تو اس وقت ہوگا کہ کسی نیک کام میں تو خرچ کر دے یا بطور شکر اللہ تعالیٰ کے خرچ کرے۔ احنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کر کے پھر یہ شعر پڑھا انت للمال اذا امسکته فاذا انفقته فالمال لك، یعنی جبکہ تو مال کو لیے بیٹھا ہے تو مال کی ملکیت ہے، ہاں جب اسے خرچ کر دے گا اس وقت مال تیری ملکیت میں ہو جائے گا۔ ابن بریدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنو حارثہ اور بنو حارث انصار کے قبائل آپس میں فخر و غرور کرنے لگے۔ ایک کہتا دیکھو ہم نے فلاں شخص ایسا بہادر، ایسا جیوٹ یا اتنا بڑا مالدار وغیرہ ہے۔ دوسرے قبیلے والے اپنے میں ایسوں کو پیش کرتے تھے۔ جب زندوں کے ساتھ یہ فخر و مباحثت کر چکے تو کہنے لگے کہ آؤ قبرستان میں چلیں۔ وہاں جا کر اپنے اپنے مردوں کی قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے بتلاؤ اس جیسا بھی تم نے کوئی گزرا ہے؟ وہ انہیں اپنے مردوں کے ساتھ الزام دینے لگے۔ اس پر یہ دونوں ابتدائی آیتیں اتری کہ تم فخر و مباحثت کرتے ہوئے قبرستان پہنچ گئے اور اپنے اپنے مردوں پر بھی فخر و غرور کرنے لگے۔ چاہیے تھا کہ یہاں آ کر عبرت حاصل کرتے، اپنا مرنا اور سڑنا اور گلنا یاد کرتے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی زیادتی اور اپنی کثرت پر گھمنڈ کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک ایک ہو کر قبروں میں پھنس گئے یعنی پہنچ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ زیادتی کی چاہت نے غفلت میں ہی رکھا یہاں تک کہ مر گئے اور قبروں میں دفن ہو گئے۔ صحیح بخاری میں نبی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کو تشریف لے گئے اور حسب عادت فرمایا کہ کوئی ڈر خوف نہیں، انشاءاللہ تعالی گناہوں سے پاکیزگی حاصل ہوگی۔ تو اس نے کہا آپ اسے خوب پاک بتلا رہے ہیں، یہ تو وہ بخار ہے جو بوڑھے بڑوں پر جوش مارتا ہے اور قبر تک پہنچا کر رہتا ہے۔
آپ نے فرمایا اچھا کہ یوں ہی صحیح۔ اس حدیث میں بھی لفظ تزیروہ القبور ہے اور یہاں قرآن میں بھی زرتم المقابر ہے، بس معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مر کر قبر میں دفن ہونا ہی ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تلاوت کی، پھر کچھ دیر سوچ کر فرمانے لگے میمون، قبروں کا دیکھنا تو صرف بطور زیارت ہے، اور ہر زیارت کرنے والا اپنی جگہ لوٹ جاتا ہے، یعنی خواہ جنت کی طرف خواہ دوزخ کی طرف۔ ایک اعرابی نے بھی ایک شخص کی زبانی ان دونوں آیتوں کی تلاوت سن کر یہی فرمایا تھا کہ اصل مقام اور ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دھمکاتے ہوئے دو مرتبہ فرماتے ہیں کہ حقیقت حال کا علم تمہیں اے انسانوں ابھی ہو جائے گا۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ پہلے مراد کفار ہیں، دوبارہ مؤمن مراد ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم علم یقینی کے ساتھ اسے معلوم کر لیتے، یعنی اگر ایسا ہوتا تو تم غفلت میں نہ پڑتے اور مرتے دم تک اپنی آخری منزل آخرت سے غافل نہ رہتے۔ پھر جس چیز سے پہلے دھمکایا تھا اسی کا بیان اللہ دوبارہ کر رہے ہیں کہ تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اس کی ایک ہی جنبش کے ساتھ اور تو اور انبیاء علیہ السلام بھی ہیبت و خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ اس کی عظمت اور وحشت ہر دل پر چھائی ہوئی ہوگی، جیسے کہ بہت سی احادیث میں بتفصیل یہ بات مروی ہے۔ روز قیامت نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن تم سے نعمتوں کی بات پرس ہوگی، صحت، امن، رزق وغیرہ تمام نعمتوں کی نسبت سوال ہوگا کہ ان کا شکر کہاں تک ادا کیا۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں حدیث ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس رسول اللہ تشریف لائے اور فرمایا کہ یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ دونوں نے کہا اللہ کے رسول بھوک کے مارے گھر سے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں بھی اسی وجہ سے اس وقت نکلا ہوں۔ اب آپ انہیں لے کر چلے اور ایک انصاری صحابی کے گھر آئے، ان کی بیوی صاحبہ مل گئی، پوچھا کہ تمہارے میاں کہاں گئے ہیں؟ کہا گھر کے لیے میٹھا پانی لانے گئے ہیں۔ اتنے میں وہ مشک اٹھائے ہوئے آ ہی گئے، خوش ہو گئے اور کہنے لگے مجھ جیسا خوش قسمت آج کوئی بھی نہیں جس کے گھر اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں۔ مشک کو لٹکا دی اور خود جا کر کھجوروں کے تازہ تازہ خوشے لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چن کر الگ کر کے لاتے تو جواب دیا کہ اللہ کے رسول، میں نے چاہا آپ اپنی طبیعت کے مطابق اپنی پسند سے چن لیں اور نوش فرما لیں۔ پھر چھری ہاتھ میں تھامی کہ کوئی جانور ذبح کر کے گوشت پکائیں تو نبی نے فرمایا دیکھو دودھ دینے والا جانور ذبح نہ کرنا۔ چنانچہ انہوں نے ذبح کیا، رسول اللہ نے وہیں کھانا تناول فرمایا۔ پھر فرمانے لگے دیکھو بھوکے گھر سے نکلے اور پیٹ بھرے جا رہے ہو، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد غلام ابو عصیب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نکلا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلایا، پھر عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، پھر کسی انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے اور فرمایا لاؤ بھائی کھانے کو دو۔ وہ انگور کے خوشے اٹھا لائے اور آپ کے سامنے رکھ دیے۔ رسول اللہ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کھائے، پھر فرمایا ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ وہ لائے، رسول اللہ نے پیا، پھر فرمانے لگے قیامت کے دن اس سے بات پرس ہوگی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے وہ خوشہ اٹھا کر زمین پر دے مارا اور کہنے لگے اس کے بارے میں بھی اللہ کے ہاں پرسش ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، صرف 3 چیزوں کی تو پرسش نہیں، پردہ پوشی کے لائق کپڑا، بھوک روکنے کے قابل ٹکڑا اور سردی گرمی میں سر چھپانے کے لیے مکان۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہم سے کس نعمت پر سوال ہوگا؟ کھجورے کھا رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں، تلواریں گردنوں میں لٹک رہی ہیں اور دشمن سر پر کھڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ان قریب نعمتیں آ جائیں گی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نہائے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول اس وقت تو آپ خوش و خرم نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں،
پھر لوگ تونگری کا ذکر کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اس کے لیے تونگری کوئی بری چیز نہیں، اور یاد رکھو متقی شخص کے لیے صحت تونگری سے بھی اچھی ہے، اور خوش نصیبی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کن کن نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا؟ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، ترمذی میں ہے، نعمتوں کے سوال میں قیامت والے دن سب سے پہلے یہ کہا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا ہم نے تجھے صحت نہیں دی تھی اور ٹھنڈے پانی سے تجھے آسودہ نہیں کیا کرتے تھے؟ ابن ابی حاتم کی ایک اور روایت میں ہے کہ امن اور صحت سے سوال ہوگا، پیٹ بھر کھانے سے، ٹھنڈے پانی سے، سائے دار گھروں سے، میٹھی نیند سے بھی سوال ہوگا، شہد پینے سے، لذتیں حاصل کرنے سے، صبح شام کے کھانے سے، گھی، شہد اور میدے کی روٹی وغیرہ، غرض ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بدن کی صحت، کانوں اور آنکھوں کی صحت کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ ان طاقتوں سے کیا کیا کام کیے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنہ مسئولا، ہر شخص سے اس کے کان، اس کی آنکھ اور اس کے دل کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی۔ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ دو نعمتوں کے بارے میں لوگ بہت ہی غفلت برت رہے ہیں، صحت اور فراغت، یعنی نہ تو ان کا پورا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ان کی عظمت کو جانتے ہیں، نہ انہیں رب کی مرضی کے مطابق صرف کرتے ہیں۔ مسند احمد کی مرفوع حدیث میں ہے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں نے تجھے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سوار کرایا، عورتیں تیرے نکاح میں دیں، تجھے مہلت دی کہ تو ہنسی خوشی، آرام و راحت سے زندگی گزارے، اب بتا کہ اس کا شکریہ کہاں ہے؟